شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وحی کی صورتیں۔ کوئی بشر اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے یہ طاقت نہیں رکھتا کہ رب العزت اس کے سامنے آ کر اس سے کلام فرمائے اور وہ برداشت کر سکے۔ اس کے کسی انسان سے ہم کلام ہونے کی یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، اللہ تعالیٰ فرشتے کے واسطے سے کلام فرمائے مگر فرشتہ مجسم ہو کر آنکھوں کے سامنے نہ آئے بلکہ براہ راست نبی کے دل پر نزول کرے اور نبی کو دل سے ہی فرشتے اور اس کی آواز کا ادراک ہو۔ اس طریقے وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ایک گھنٹی سی آواز آتی تھی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی الہی کے ساتھ آپ کے قلب مبارک پر نزول فرماتے۔ یہ طریقے وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس پر شدید گزرتی تھی اور بیشتر وحی قرآنی اسی صورت میں آتی ہے۔ دوسری صورت، اللہ تعالیٰ بلا واسطہ نورانی پردے کے پیچھے سے کلام فرماتے، نبی کی قوت سامعہ کلام سے براہ راست لذت اندوز ہوتی لیکن آنکھوں کے آگے تجلیات حائل رہتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اسی انداز میں کلام ہوا۔ خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ بھی معراج کی رات اسی انداز میں کلام ہوا، بلکہ آپ کے سامنے نور کے جلوے کے سوا اور کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ تیسری صورت، نزول وحی کی تیسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ مجسم ہو کر نبی کے سامنے آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، جیسے ایک آدمی دوسرے سے خطاب کرتا ہے۔ اس صورت میں آنکھیں فرشتے کو اس کی ظاہری صورت میں دیکھ سکتی تھیں، کان اس کی آواز کو سن سکتے تھے، بلکہ پاس بیٹھنے والے بھی گفتگو سن لیتے اور بات سمجھ سکتے تھے۔ وحی کی ان تینوں صورتوں میں سے دوسری صورت بہت نادر تھی اور صرف شب معراج میں پیش آئی۔ قرآن کریم کا اکثر حصہ پہلی اور تیسری صورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کئی دفعہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر نہایت سردی کے دن وحی اترتی محسوس کی۔ جب اس کا دباؤ آپ سے اترتا تھا تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ انقطاع وحی کا منقطع ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تقریباً 23 سال کے عرصہ میں اپنے مشن کی تکمیل کی، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کا تاریخی دن آیا۔ عرفات کے میدان میں انسانوں کا موجیں مارتا ہوا سمندر پھیلا ہوا تھا۔ اسی موقع پر آیت کریمہ نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور میں نے تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند فرمایا۔ یہ آخری وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وحی منقطع ہو گئی اور دین مکمل ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی اعلان فرمایا، بے شک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اہل علم کے نزدیک سورہ بقرہ کی یہ آیت آخری وحی تھی۔ اس دن سے ڈر جاؤ تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم باختلاف روایات 81 یا 21 یا 7 دن زندہ رہے۔ اس طرح حرا سے جس داستان ہدایت کا آغاز ہوا تھا اس کا آخری باب مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر میں ہم وحی کی حقانیت اور بالادستی کے بارے میں بات کریں گے۔